السلام علیکم دوستو، بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب، بہنیں، بیٹیاں، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اور میری یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر میرے ویورز کو میری طرف سے ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو۔ ماہ رمضان کی آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے اور آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھنے والوں کو بھی میری طرف سے مبارکباد۔ اور اسی کے ساتھ ماہ رمضان میں عملیات کرنے کے لیے ماہ رمضان میں بہت ہی خاص الخاص عملیات کیے جاتے ہیں، تو انہی میں سے ایک عمل ہے سورہ مزمل شریف کا، جو کہ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ مزمل شریف کا مکمل عمل اور عمل کی زکوٰۃ دینے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ مکمل سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ جو اس سے کام لے سکتے ہیں: محبت، جدائی، کسی کی بیماری روکنا، نظر بد، کاروبار کی بندش، کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، بچے کو یا بڑے کو نظر بد لگ گئی ہو، آپ اس نظر کا بھی علاج کر پائیں گے۔ اور بھی اس سورت کے بہت سے کمالات ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے حاضرات کا نزول بھی ہوتا ہے، حاضرات بھی آتے ہیں، حاضریاں بھی آتی ہیں۔ اس سورہ مزمل کے عمل سے آپ جنات، غیبی مخلوقات سے بھی روبرو ہو سکتے ہیں۔ جن، پری، موکل، ان سب چیزوں سے اس ایک سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ کرنے سے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی چاہت مجھے محسوس ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ بھی میں عمل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں گا، وہ بھی میں آپ لوگوں کو عمل بتا دوں گا۔ تو آتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ابھی ماہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، 2025 میں ماہ رمضان شریف کا یہ پہلا روزہ ہے۔ آپ 5واں روزہ جس دن رکھیں گے آپ اسی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ مزمل شریف کی تلاوت پاک کرنی ہے 41 مرتبہ، 41 مرتبہ آپ ہر روز بعد از نماز عشاء، اگر کوئی ماہ رمضان کے بعد بھی میری یہ ویڈیو سنے یا بعد میں بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ نوچندے دنوں کا انتخاب کر لے، نوچندی جمعرات والا دن گزار کے جو رات آئے گی اس دن سے یہ عمل شروع کر سکتا ہے، اور نوچندے بدھ والا دن گزار کے جو رات آئے گی اس دن بھی یہ عمل شروع کر سکتا ہے۔ آپ ماہ رمضان شریف میں عمل شروع کریں یا بعد میں، طریقہ کار سیم ہی ہے، لیکن ماہ رمضان شریف میں اگر آپ اس کا عمل کر لیں گے، چونکہ سارا دن روزہ ہوگا تو جلالی و جمالی پرہیز کے ساتھ یہ عمل ہو جائے گا، اور کیا بات ہو جائے گی اس عمل کی۔ اگر آپ ماہ رمضان شریف کے بعد عمل کریں تو آپ جمالی پرہیز ضرور کریں،
کچا پیاز، کچا لہسن، دودھ، دہی، مکھن وغیرہ یہ سب چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہر وہ چیز نہیں کھا اور پی سکتے جس سے منہ میں سمیل آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے 21 دن تک سورہ مبارکہ کو بعد از نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک آپ نے عمل کرنے سے پہلے اور 7 مرتبہ ہی عمل کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا درود پاک پڑھ لیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد و آل محمد کا نام آتا ہو۔ آپ کو مکمل طریقہ کار زکوٰۃ کا بتا دیا گیا ہے کہ آپ 21 دن تک پڑھیں گے اور ہر روز 41 مرتبہ پڑھیں گے، بعد از نماز عشاء پڑھیں گے۔ آپ کو ایک ٹائم فکس کر لیجئے کہ جس ٹائم سے آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس ٹائم فری ہیں، آپ رات 10 بجے کا ٹائم رکھ لیجئے، 11 بجے کا رکھ لیجئے، 12 بجے کا رکھ لیجئے، جب آپ فری ہو جاتے ہیں آپ اس وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا صدقہ دے دیں، اور عمل مکمل ہونے کے بعد بھی آپ اپنا صدقہ دے دیں گے۔ اور ایسے جو عملیات ہوتے ہیں ان میں حصار کا ہونا ضروری ہے۔ آپ آیت الکرسی شریف کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا اپنا دائرہ لگا کر بھی آپ حصار مضبوط کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو اگر کسی کو رجال الغیب کا علم ہے تو وہ رجال الغیب کا دیکھ کر، رجال الغیب کو مد نظر رکھتے ہوئے، رجال الغیب کی ڈائریکشن کو دیکھ کر اس کے مطابق اس عمل کو کرے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس عمل سے کام کیسے لیا جائے۔ اب آپ عامل ہو گئے اور آپ اس عمل سے کام کیسے لیں گے۔ سب سے پہلے بیماری دور کرنا۔ آپ اب اس سورت مبارکہ کے عامل ہو گئے، اب آپ ہر روز 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیے۔ اس کی عمل، اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کی تاثیر آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی۔ آپ اس عمل کے عامل ہونے کے بعد اگر کسی کو محبت میں کسی کی آپ مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دیجئے، انشاءاللہ وہ محبت کرنے لگے گا۔ آپ جس بھی شخص کا تصور رکھ کر اس کو پلائیں گے، مثلا آپ کسی بھی 2 شخصوں میں محبت کروانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کر دے دیجئے، وہ آپس میں محبت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ جدائی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریے، نیم کے درخت کے پتے لیجئے اور کسی پرانی قبر کی مٹی لیجئے، اور آپ ان دونوں پر پڑھ کر سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ دوپہر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ ان کی راہ گزر میں آپ پھینک دیں تو ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ لیکن جائز کام کروانے ہیں، خود بھی کرنے ہیں، جائز ہی کام آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ کسی کا تعویذات یا نظر بد سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریے، پانی پر بھی آپ پڑھ کر دم کر کے دیجئے اور وہ اس پانی کو پئیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر نظر بد ہو گئی ہو تو بھی آپ
اسی سورہ مبارکہ کو اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ مزمل شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کریے۔ اللہ کے حکم سے نظر بد والے مریض کو بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کو آپ ضرور کیجئے، بہت ہی خاص، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کیجئے، اور اس عمل کی اجازت ہمیشہ کی طرح اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ اس کا ثواب ہدیہ کیجیے۔ آپ کے وسیلہ کے ساتھ تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام جنات، موکلات اور خصوصاً بالخصوص خادمین سورہ مزمل اور سورہ مزمل کے خادم جنات، موکلات، ان کو اس کا ثواب ہدیہ کیجیے۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ فی امان اللہ۔